السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران بھائی، آپ نے مفتی طارق صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے مفتی طارق صاحب کو کیا کہوں، کہوں کہ نہ کہوں؟ چلو کہوں۔ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے جی۔ کہتا یعنی یہ مفتی طارق مسعود ہمیں بحیثیت مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جناب حنفی ہو، شافی ہو، جعفری ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سور وردی ہو، بغیر وردی ہو۔ یعنی یہ کیا ٹائم آ گیا ہے؟ فقط مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ایک پانچویں فقہ نکال لو۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ مت بناؤ۔ مفتی طارق صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک اور فرقہ بنا لو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے سرکار۔ اور کہا کہ تمہاری کوئی فقہ ریٹن فارم میں تو ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہماری فقہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کاتبین صحابہ سے لکھوائی۔ اوے دنیا بھر کے بے وقوفو، ہماری فقہ تو جناب جبریل آسمانوں سے لے کر کے آئے۔ اوے بے وقوفو، ہماری اہل حدیث کی فقہ کا پہلا باب غار حرا میں نازل ہوا۔ اللہ کے بندو، ہماری فقہ تو عبداللہ بن عمر نے لکھی، ہماری فقہ تو عثمان بن عفان نے لکھی، ہماری فقہ تو معاویہ ابن ابی سفیان نے لکھی ہے۔ تم کہتے ہو تم بھی ایک فقہ لکھ لو اور وہ ریٹن فارم میں ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ قرآن لکھا ہوا نظر نہیں آتا اہم کو؟ تمہیں بخاری اور مسلم لکھی ہوئی نظر نہیں آتی؟ ہماری فقہ تو امام مالک بن انس نے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے مرتب کی، موطا امام مالک آپ کو نظر نہیں آتی؟ ہماری فقہ تو بخارا کے رہنے والے محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی، بخاری نظر نہیں آتی؟ ہماری فقہ تو امام مسلم نے لکھی، امام محمد بن عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھی، جامع ترمذی، نظر نہیں آتی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں کیا کہوں جی، دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی پھرتے ہیں، میں تو سن کر حیران ہو گیا کہ آپ نہ اپنی فقہ مرتب کرو۔ اوے اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، اللہ کا قرآن ہماری فقہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہماری فقہ ہے۔ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، لوگوں سن لو، یہ میں اپنی مسجد میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، رضائی میں منہ دے کر ہزاروں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ کہاں سے دیتا ہوں؟ قرآن پڑھ پڑھ کر کے دیتا ہوں، احادیث پڑھ پڑھ کر کے دیتا ہوں۔ اگر کوئی ہماری فقہ کا انکار کرے گا تو پکا بے ایمان ہوگا۔ ہماری فقہ قرآن ہے جی، ہماری فقہ بخاری اور مسلم ہے۔ تمہاری فقہ کا میں انکار کرتا ہوں۔ کوئی ہے مائی کا لال جو کہے کہ تو کافر؟ میں نہیں مانتا فقہ حنفی کو، میں نہیں مانتا فقہ جعفری کو۔ لے آؤ کوئی دنیا کا مفتی جو کہے کہ یہ کہنے والا کافر ہے۔ اور تم ذرا کہو کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو، تھوڑا سا تو بول کر کے دکھاؤ کہ تمہاری بیویاں تم سے طلاق نہ ہو جائیں اور خود تمہارے اپنے مفتیوں کا تم پر تمہاری بیویوں کا طلاق ہونے کا فتویٰ نہ آ جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یقین کریں غفران بھائی، دل جل کر کے کوئلہ ہو گیا ہے۔ اتنی حماقت، اتنی بے وقوفی کہ ایک مولانا ہو کر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھنے کی بات کرتا ہے، ایک مولانا ہو کر کہتا ہے کہ اہل حدیث کی فقہ ریٹن فارم میں ہو۔ یہ عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ قرآن ہماری فقہ، بخاری ہماری فقہ، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مجی، موطا امام مالک، مستدرک حاکم، یہ ہماری فقہ ہی تو ہے۔ تم بیچاروں کے پاس تو کیلو کال کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔
مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں مرتب نہیں ہوئی تھی، وہ تو بعد میں ریٹن فارم میں آئی۔ ایک بندہ جس کو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ عالم دین ہے اور خود وہ عالم دین ہونے کا اظہار بھی کرتا ہے اور بات کرے اس طرح جہالت بری کہ ایک بالکل اجہل بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ حدیث تو صحابہ کرام کے دور میں مرتب نہیں ہوئی تھی، تو یہ جو کاتبین صحابہ تھے، صحابہ میں سے کاتبین، یہ کس بات کی کتابت کرتے تھے؟ تورات لکھتے تھے، انجیل لکھتے تھے، زبور لکھتے تھے؟ کیا کس بات کے یہ کاتب تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنن نبی داود میں 3646 نمبر کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے جو بھی سنتا وہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ تو ابھی سے جاہل بندے سے بندہ پوچھے، جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں تو اللہ کے رسول کے منہ سے جو سنتا وہ لکھ لیا کرتا تھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حدیث تو مرتب نہیں ہوئی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی جہالت عجیب ہے کہ یہ کس بات کے نامعلوم عالم ہیں۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ارید حفظہ، میرا ارادہ اسے یاد کرنے کا تھا، ہاں جی، میں ہاتھ بار لکھ لیا کرتا تھا اور ارادہ تھا کہ میں اس کو حفظ کر لوں۔ تو بعض لوگوں نے مجھے منع کیا کہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات ہی لکھتے جاتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی غصے میں تو کبھی خوشی میں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ لکھنا جب چھوڑا فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات کہہ دی کہ بھئی میں تو اس طرح آپ کے منہ سے ہر بات سن کر لکھ لیا کرتا تھا۔ اب نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کہانیاں کہنے سے تو رہے، وہ یا تو اللہ کا قرآن پڑھتے تھے یا نبی پاک علیہ السلام اپنا فرمان بتاتے تھے۔ تو جب عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ میں نے تو لکھنا چھوڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اکتب، تو لکھ، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، میرے منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ، کاتبین صحابہ، وہ حضرت معاویہ ہوں، وہ عبداللہ بن عمر ہوں، وہ عبداللہ بن عمر ہوں، وہ انس بن مالک ہوں، دیگر بہت سارے صحابہ کرام، حضرت عثمان بن عفان ہوں، یہ سب کاتب صحابہ تھے نا۔ تو یہ کس بات کی کتابت کیا کرتے تھے؟ کوئی ان زمانوں کی قصے کہانیاں لکھا کرتے تھے؟ جاہل آدمی۔ حدیث مرتب نہیں ہوئی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں باقاعدہ صحیفے اور صحائف تھے۔ ایک روایت میں ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کے تھیلے میں کیا ہے، آپ کی جو زنبیل ہے اس میں آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر احادیث کا کچھ مجموعہ ہے، غلاموں یا لونڈیوں یا دیت کے متعلق یا دیگر مسائل کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی میں نے احادیث جمع کر رکھی ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں حدیث مرتب نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے کوئے کاف کے جنات آ جاتے ہیں۔ اہل حدیث مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں اہل حدیث نہ اپنی فقہ مرتب کر لیں، اختلاف نہیں ہوگا، نہ یہ تم نے پہلے فقہ مرتب کر رکھی ہے تو تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ سے اس کے شاگرد اختلاف کرتے ہیں، قاضی ابو یوسف اختلاف کرتا ہے، زفر اختلاف کرتا ہے، محمد بن حسن اختلاف کرتا ہے، پوری قدوری اختلافات سے بھری پڑی ہے۔ ساری قدوری کے اندر استادوں اور استاد کا اس کے شاگردوں سے، شاگردوں کا استاد سے اختلاف ہے، تو کون سا جی اختلاف سے محفوظ رہے؟
ہم اہل حدیث اپنی فقہ لکھ لیں کہ جو ہے وہ اس سے بے لگام اونٹ نہیں ہوگا، تو تمہارا حال تو یہ ہے کہ حنفی ہو، حنفیوں میں پھر دیوبندی ہو، پھر بریلوی ہو، پھر چشتی ہو، پھر قادری ہو، پھر سور وردی ہو، پھر بغیر وردی ہو، پھر ربڑی ہو، پھر پتھری ہو، ہیں جی، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اہل حدیث ہی ہے جناب، وہ مریخ کا اہل حدیث ہو یا زمین کا اہل حدیث ہو، الحمدللہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی مسلک۔ کیوں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا دن رات صبح شام، ہماری فقہ، ہمارا سب کچھ اللہ کا قرآن ہے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔